ابھی کچھ دن پہلے سننا مسلمانوں، رات میں 12 بجے کے قریب میرے پاس فون آیا، رات کے 12 بجے کے قریب ایک نوجوان نے کال کی کہ جی السلام علیکم۔ میں دیکھ کر کے گھبرا گیا، میں نے کہا جی کوئی ایمرجنسی ہوگی جو رات کے 12 بجے کال آ رہی ہے۔ میں نے فون اٹھایا۔ سنیے گا سارے حضرات اور ہماری بہنیں بھی سنیں، یہ ایک واقعہ ہمیں عبرت دلانے کے لیے کافی ہے، اور سارے نمونے اس میں اچھائی کے بھی برائی کے بھی۔ وہ نوجوان ادھر سے کہتا ہے کہ مفتی صاحب میری منگنی ہو چکی ہے اور میں بات کرتا ہوں جس سے میری منگنی ہوئی۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں، یہ منگنی کی وبا بہت بری ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ منگنیاں ختم کریں، نکاح کریں۔ اور آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ جی ابھی 2 سال کے بعد ہمیں ولیمہ کرنا ہے، رخصتی کرنی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نکاح کر کے چھوڑیے۔ خالی منگنی کر کے چھوڑنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، نکاح کر کے چھوڑیں۔ کیا فائدہ؟ سب سے بڑا فائدہ کہ ٹینشن ہی ختم دونوں کی۔ ورنہ ہمارے معاشرے میں منگنی کے بعد یہی لگا رہتا، وہ جا کے اس کی نہ لگا دے، وہ جا کے اس کی نہ لگا دے، کوئی تھرڈ پارٹی آ کے کہیں رشتہ نہ کینسل کرا دے۔ بھائی ہوتا ہے یا نہیں یہ خطرہ سب کو؟ یہاں تک کہ منگنی کے جو ہدیے ہوتے ہیں نا وہ بھی رکھے جاتے ہیں، پتہ نہیں کب واپس کرنے پڑ جائے۔ کبھی بھی رشتہ داروں میں کال ہو جاتی ہے، ہاں بھائی وہ جو سوٹ آئے تھے رکھے ہیں کیا؟ رکھے ہوں تو ذرا واپس کر دو۔ کیا ہوا؟ اجی منگنی کینسل ہو گئی، وہ سامان جو دیا لیا تھا وہ سب ایکسچینج ہو رہا ہے، وہ سب عدل بدلی ہوگا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں تسلی ہو جائے گی، نکاح کر کے چھوڑو نا، بات ہی ختم۔ خالی منگنی کر کے چھوڑنا کیا طریقہ؟ یہ تو کوئی اصول نہیں ہوا۔ نکاح کر کے چھوڑا کریں، کیونکہ منگنی کرنے کے بعد بھی یہ بات کریں گے۔ بولو بھائی ہوتی یا نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں؟ ایمانداری سے بتانا، کرتے ہیں نا بات منگنی کے بعد؟ وہ اجنبی ہے، نامحرم سے بات ہو رہی ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ آپ نکاح کرا دیجئے، پھر ٹینشن ختم، تمہاری مرضی، ساری رات تم کرو بات، فرق ہی نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اب یہ رات کو 2 گھنٹہ بیچارہ سردی کی راتوں میں چھت پہ جا کے بات کرے گا۔ مجاہدہ دیکھو اس کا، سردی کی راتوں میں چھت پر جا کر کے بیٹھے گا، وہ ادھر سے پوچھے گی بھی ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ اجی کیسی بات کر دی تم نے ٹھنڈ کی؟ ٹھنڈ؟ مجھے تو گرمی لگ رہی، اور یہاں رضائیاں اوڑے بیٹھا ہوگا، ٹھنڈ ونڈ کچھ نہیں لگ رہی۔ یہ حال ہوتی، یہ سب ہے، اور وہاں بیٹھا ہوا بات ہی کر رہا ہے۔ آپ نے نکاح اگر کرا دیا ہوتا، یہ جناب والا عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے جا کر کے بات کرتے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 2 گھنٹے کی عبادت درج کراتا۔ اس بندے نے 2 گھنٹے عبادت کی ہے، عبادت ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی سے بات کرنا عبادت ہے۔ نکاح ہو جاتا تو یہ 2 گھنٹے کی کال ان کی وصول تھی، عبادت تھی، اور ہم نے منگنی کرا کے وہ 2 گھنٹے ان کے حرام کاری میں درج کرا دیے، حرام کاری میں درج ہو رہے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے میں درس میں تھا، وہاں پہ میں نے سنایا، منگنی پہ مجھے
یاد آیا آپ کو بھی بتا دوں، زیادہ نہیں ہے لفڑے لمبے چوڑے جھگڑے یہ نہیں پالنے چاہیے، چٹ منگنی پڑ بیا۔ ایک نمونہ سنیں اس کا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، میں اس وقت میں الحمدللہ حرم میں تھا، اخیر عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ مجھے کچھ لوگ جاننے والے تھے، انہوں نے وہ بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے میری دعوت کی کہ جی مفتی صاحب ہمارے ہوٹل پہ آئیں اور ایک وقت کی دعوت۔ میں چلا گیا، وہاں دعوت ہوئی، ان کا لڑکا بھی تھا۔ میں نے کہا جی یہ جوان ہو گیا، اس کا نکاح وکاح نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا جی دعا کر دیجئے آپ ہی، کچھ ہو جائے حساب تو کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، بس ہو گئی بات۔ میں آ گیا، ایک اور فیملی آئی ہوئی تھی، اگلے دن انہوں نے دعوت کر دی اتفاقی، کوئی ویل پلان نہیں تھا کہ پہلے سے سارا نظام سیٹ ہو، ویسے اتفاقی انہوں نے بھی کہا۔ اگلے دن ان کے یہاں دعوت، میں وہاں پہنچا۔ جب فارغ ہوئے تو وہ جو آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ جی ہماری بچی ہے، اس کے نکاح کے لیے آپ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کوئی اچھا رشتہ دے دے۔ تو میرے ایک دم سے دماغ میں آیا، میں نے کہا بھائی وہ آئے ہوئی ہے ایک فیملی، جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جانتے ہیں۔ میں نے کہا ان کا لڑکا ہے، تم اپنی لڑکی کی دعا کرا رہے ہو، دعا ہی کراتے رہو گے یا کچھ حرکت بھی کرو گے؟ موقع اچھا ہے۔ انہوں نے کہا جی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اب ہمارے یہاں اب رسمیں دیکھیں کیا ہے کہ جی لڑکی والا رشتہ نہیں دے سکتا، یہ سنا ہے میں نے یہاں کی رسم ہے کیا ایسا؟ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ رشتہ لڑکے والوں کی طرف سے آئے گا، لڑکی والے اپنی طرف سے رشتہ دینا پسند نہیں کرتے۔ میں نے کہا دیکھو میری رائے میں تم وہ سب بات اٹھا کے ایک طرف ڈالو، تم ایک کال کرو تو صحیح بات۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر کے، اخیر عشرہ شروع ہو چکا ہے، کال کی کہ جی ایسے ایسے مفتی صاحب نے ذکر کیا، ہم کال کر رہے ہیں، کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم بھی آپ کو جانتے ہیں، آپ بھی، ویسے ارادہ تو نیک ہے، کوئی حرج نہیں کہ چلو کل کو ایسا ہے کہ ان کی منگنی کرا دی جائے۔ اب وہ دونوں پارٹیوں کی ڈیل ہو گئی کہ جی منگنی ہوگی۔ اب انہوں نے مجھے بتایا کہ جی منگنی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسی جگہ آ کے تم منگنی؟ میں نے کہا بھائی اگر اللہ نے تمہارے جوڑ ملوائے ہیں یا نکاح کیوں نہیں، اتنی پاکیزہ جگہ ہے، نکاح کرو میرے بھائی، یہاں نکاح کرو یہاں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو نکاح ہو جائے گا۔ کب ہوگا؟ میں نے کہا حرم شریف کے اندر تراویح ختم ہونے کے بعد رات کو صحن کے کنارے بیٹھ کر بیت اللہ کے سامنے انشاءاللہ تمہارا نکاح پڑھائیں گے، رات میں آ جانا دونوں پارٹی۔ حرم شریف تھا، عشاء کی نماز ہوئی، تراویح ہوئی، دونوں آ گئے، لڑکا بھی لڑکی بھی، ان کے بھی گھر والے، ایک ٹیم ادھر بیٹھ گئی ایک ٹیم ادھر کہ جی پڑھا دیجئے نکاح۔ کل رشتہ ہوا ہے دوپہر میں اور اگلے دن عشاء کے بعد نکاح ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا نکاح۔ کیا خوش قسمت وہ جوڑا ہے، یہیں سہارنپور کے۔ رمضان کا مہینہ تھا، تراویح کے بعد کا ٹائم تھا، حرم شریف کا صحن تھا، خانہ کعبہ سامنے تھا، اس وقت میں ان کا وہاں پہ نکاح پڑھایا، دونوں نے نکاح قبول کیا۔ اس کے بعد
وہ جو لڑکی کی اماں تھی وہ لڑکی کو لے کے چل دی کہ چلو بیٹا ہو گیا نکاح، اب گھر جا کر کے رخصتی ولیمہ یہ سب گھر چل کے دیکھیں گے۔ جب وہ اٹھی میں نے کہا اللہ کی بندی کہاں لی جا رہی اسے کہاں لی جا رہی؟ انہوں نے کہا جی اب کیا؟ میں نے کہا اللہ کا گھر سامنے، ان دونوں کا ہاتھ میں پکڑواؤ، اللہ کے گھر کا طواف کریں، اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ اب جب کہا میں نے تو اس نے کہا چلیے جی، چھوڑ دیا۔ میں نے کہا تو اٹھ بھائی یہاں سے، میں نے کہا جا ہاتھ پکڑ اس کا اور بیت اللہ کا طواف کر، یاد رکھے گا دومی۔ وہ دونوں طواف میں لگے، اس کی اماں ساتھ۔ میں نے کہا تم کیوں جا رہی، تم یہاں بیٹھو، تمہارا کیا کام؟ یہ جو ساس نام کی چیز ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے، یہ بہت ڈینجر ہے۔ وہ پہلے چل دی، میں نے کہا یہاں بیٹھو تم، انہیں جانے دو نہ دونوں کو۔ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، انہوں نے جا کے طواف کیا، طواف کے بعد سارے بیٹھے، اب آئے، وہ تو آئے ہی نہیں، پہنچے ہی نہیں۔ پھر وہ فکر، میں نے کہا ٹینشن کائیں کی لے رہے، میاں بیوی ہیں بھائی، اٹھو چلو یہاں سے، جا کر کے اپنی عبادت میں لگو، آ جائیں گے۔ سحری میں ملے وہ ہوٹل میں۔ میں نے کہا بھائی اب ایک کام کرو، آج رات میں افطار کے اندر تم ولیمہ بھی کری دو، ہو ہی گیا سو، نپٹاؤ۔ انہوں نے کہا جی، میں نے کہا بس چھوڑو، اللہ کرا رہا ہے نا سارا کام، چھٹی۔ انہوں نے پھر شام میں مغرب کے بعد حرم کے باہر البیک تھا، وہاں پہ سب جو جاننے والے تھے سب کو بلا لیا اور دعوت ولیمہ ہو گئی، اور اس کے بعد کام مکمل۔ گھر پہ آئے کہ بھائی لو شادی ہو گئی، اجی وہ مہندی، اجی وہ بٹنا، اجی وہ سگائی، اجی وہ لگائی، اجی وہ بارات، اجی وہ رسمیں، اجی وہ ساری چیزیں سب ختم۔ الحمدللہ شادی شدہ ہو کر کے واپس آئے، اور اب ان کے ماشاءاللہ 2 بچے بھی ہیں، سکون کی زندگی جی رہے۔ جب بھی ملتے ہیں یاد کرتے ہیں کہ جی بہت آپ کا شکریہ کہ سیکنڈوں میں سارا مسئلہ ہو گیا۔ ظہر میں رشتہ ہوا، اگلے دن عشاء کے بعد وہ کیا بولتے رخصتی بھی ہو گئی۔ میں نے کہا تو بھی بہت چالاک نکلا، طواف کر کے نکلا کہاں کو، ہاتھ بھی نہیں لگا، لیکن ٹھیک ہوا، ورنہ یہ اپنی رسموں میں الجھاتے کہ جی وہاں جائیں گے، پھر رخصتی ہوگی، پھر الا بلا۔ اس نے کہا سب ختم، خرچہ 1 روپیے کا نہیں ہوا، اور ماشاءاللہ سارا کام پورا ہو گیا۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں، بات چل رہی تھی اس بات پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ کو نصیحت کی ہے۔ پہلی نصیحت کہ معاذ تھوڑی سی بھی ریاکاری کرو گے شرک میں شمار ہوگا، خالص عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا اللہ قبول کرے گا۔ دوسری نصیحت فرمائی میرے آقا نے حضرت معاذ ابن جبل کو، اس پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت میں بھی ماشاءاللہ کیسے کیسے لوگ موجود ہیں۔ بات اس کی منگنی سے آئی تھی جس کی کال آئی رات میں۔ اب وہ بات سنیے، وہ نوجوان کال کر کے کہتا ہے کہ جی مفتی صاحب میری منگنی ہو چکی ہے اور میں بات کرتا ہوں، اور میری آج بھی اس لڑکی سے بات ہو رہی تھی، اب رات کے 12 بجنے کے قریب ہیں، آج وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سارے گھر والے کہیں شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں،
2 گھنٹے سے اس نے ضد کر رکھی ہے کہ میرے گھر پر آ جاؤ، کہ میں 2 گھنٹے سے بات ٹالتے ٹالتے یہاں تک پہنچ گیا ہوں، لیکن اب میری بھی کنٹرول کی جو کیفیت ہے نا وہ جواب دے رہی ہے۔ اب بس میرا ارادہ تھا کہ میں جا رہا ہوں، لیکن اللہ نے دماغ میں ڈالا ایک مرتبہ کہ مفتی صاحب کو کال لگا لوں۔ آپ یقین ماننا، میرے دل میں اس نوجوان کی اتنی قدر آئی، میں نے کہا بھائی تیرے اوپر نا اللہ کا خاص انعام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، آسان معاملہ نہیں ہے۔ اس وقت میں اس نے نوجوان نے کال کی اور پھر میں نے اسے سمجھایا، میرے پیارے دیکھ حدیث کے اندر میرے آقا نے فرمایا کہ 7 ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جسے کسی نے زنا کی دعوت دی اور سارے اسباب تھے کہ وہ زنا کر لے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اس نے زنا کا انکار یہ کہہ کے کر دیا، انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کل کو اللہ اعلان فرمائیں گے، کہاں ہیں ایسے نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی کی حفاظت اس انداز میں کی ہے، وہ سب نکل کر آئیں اور میرے عرش کے سائے میں انہیں جگہ ملے گی۔ میں نے کہا میرے پیارے، اس وقت میں اگر تو نے اپنے آپ کو بچایا، یہ فضیلت تیرے لیے انشاءاللہ موجود ہے۔ الحمدللہ وہ فون رکھا گیا، میں اس کے بعد اللہ سے دعا کرتا رہا، میرا دماغ اسی مسئلے کے اندر اٹک گیا۔ کبھی یہ آتا کہ اللہ کا انعام اس پر کتنا بڑا، اس نے زنا سے رکنے کے لیے کیسا ان وقت پہ فون کیا، پھر لگتا کہ پتہ نہیں یہ رکا یا نہیں رکا۔ اگلے دن اس نے میسج کیا کہ جی الحمدللہ میں اس کے بعد وہاں نہیں گیا اور فون بند کر کے سو گیا، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے زنا سے محفوظ فرما دیا۔ دونوں نمونے ملتے ہیں، اچھائی بھی ہمارے معاشرے میں اس درجے کی بھی ہے، اور دوسرا نمونہ ملتا ہے برائی بھی اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے۔